اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں، اگر آپ جنگل میں سے گزرتے ہو اور اچانک درخت میں سے کوئی آواز آئے تو کیا بنے گا آپ کا؟ یا پہاڑ میں سے گزرتے ہو تو پتھر میں سے آواز آ جائے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو مشہور ہے نا وہ جن، چڑیل، بھوت اور اس طرح کے معاملات، ہمارے ذہن میں وہ کنسیپٹ آتا ہے۔ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگل میں سے گزر رہا تھا تو میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی کہ درخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کہہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں جب پہاڑ میں سے گزرے تو میں نے سنا کہ پتھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کہہ رہا ہے۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف باتیں سن رہے تھے صحابہ کرام کی ایسے، تو آپ نے فرمایا میں پوری پہچان رکھتا ہوں کہ یہ پتھر مجھے سلام کہتا تھا۔ کمال ہے، کسی صحابی نے نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمیں بتائیں کون سا پتھر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ ہونے کے باوجود بتایا نہیں ہے کہ یہ پتھر ہے۔ کیوں؟ کہ اس دور میں صرف مطمع نظر یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ دکھایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو معجزات دکھا دیے۔ دوسری چیز، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب زبانیں بند ہوں گی اور اعضاء بولیں گے۔ ہاتھ بولیں گے اس نے یہ کیا، کان بولیں گے اس نے یہ غلط سنا، آنکھیں بولیں گے اس نے یہ غلط دیکھا، دماغ بولے گا اس نے یہ غلط سوچا، ہر عضو جسم کا وہ بولے گا، لیکن زبان کی سکت ختم ہو جائے گی، نہیں بولے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ بھی دکھایا کہ جب اللہ چاہتا ہے بلا لیتا ہے، پتھر کو بلا لیتا ہے، درخت کو بلا لیتا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فضائل بیان کیے کہ جی میرے بارے میں یہ ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی سے چھوٹی سنت پر بھی عمل کرنا وہ اپنے لیے فخر بھی سمجھتے تھے، باعث نجات بھی سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کو مقام عطا کیا۔ صحابہ کرام کو جو مقام ملا سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کی وجہ سے ملا ہے۔ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اور نسبتوں کی بجائے اور طریقوں کی بجائے، ابھی آپ دیکھیں گے یہ ربیع الاول شروع ہو رہا ہے، اپنے قریب ترین آپ دیکھیں گے کہ جو سود خور ہیں، عورتوں کے چہروں پر پردہ نہیں ہے، مردوں کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کام دین والے نہیں کر سکتے، وہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر وہ کچھ کریں گے کہ الامان والحفیظ۔ اللہ ہمیں صحیح طور پہ ہر ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔